اللہ آپ کو لے جائے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ جب امام کی زیارت کا شرف پائیں گے تو حضرت کے مزار اقدس کے ساتھ ایک بڑی مشہور مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہا جاتا ہے، وہ جس کا نیلا گنبد ہے، بہت بڑا گنبد ہے، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی۔ تیمور لنگ کی زوجہ ہے گوہر شاد جس نے یہ مسجد بنوائی تھی، آج افغانستان کے اندر ان کا مزار ہے خانم گوہر شاد کا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں وہ مزدوری کرے گا اسے نوکری دی جائے گی مسجد بنانے میں۔ مسجد جب بنوانے لگی تو انہوں نے کہا جی نوکر رکھے جائیں، مزدور رکھے جائیں، مستری رکھے جائیں، معمار رکھے جائیں۔ تو معمار اسے رکھا جائے گا، مزدور اسے نوکری دی جائے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تو صرف انہی مزدوروں کو اور انہی مستریوں کو جمع کیا گیا کہ جن کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ بھئی ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو عزت نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہر شخص کو عزت نہیں ملتی، ہر عالم کو عزت نہیں ملتی۔ عزت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ یہ مفاتیح الجنان لکھنے والا کتنا مخلص انسان ہوگا، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہر امام بارگاہ، ہر مسجد، ہر گھر میں قرآن کے ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کو اتنا مقام کیسے مل گیا؟ خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے۔ کہنے لگے وہ شخص نوکری کرے گا جس کی آج تک نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے ایسے ہی لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ان کا جو استاد تھا، ان کا جو کہہ لیجئے کہ اس معماروں کا جو کہہ لیجئے استاد، مستری، جو بھی آپ نام دیجئے، جس سے روزانہ یہ رپورٹ لیتی تھیں اور اس کو ہدایات دیتی تھیں کہ ایسے بننا ہے اور ایسے کام ہونا ہے۔ ایک دن بقول جناب ہمایوں صاحب کے سپروائزر، تو ایک دن وہ ان کو رپورٹ سنا رہا تھا، گزارش پیش کر رہا تھا کہ خانم گوہر شاد کے چہرے سے کچھ نقاب ہٹ گئی اور یہ ان کا فریفتہ ہو گیا اور دوسرے دن سے کام پر آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا جی کام آج کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا جی اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آپ سے شادی کرنی ہے۔ کہنے لگے انہیں نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بادشاہ کی زوجہ ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کریں، بس ان کا یہی مطالبہ ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے پر مسجد کو بنائے، کام آگے بڑھائے، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کی نماز شب قضا نہ ہو، مسجد کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر اپنے مطالبے پہ باقی رہے، اور میں بھی اپنے مطالبے پر قائم ہوں، میں بھی اپنے مشروط کے اوپر قائم ہوں۔ مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، یہ صاحب رابطے میں نہیں ہے۔ کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں علیحدگی لوں گی اور اس کے ساتھ عقد کروں گی، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نماز شب کے ساتھ اس نے مسجد بنائی ہے، ذرا رابطہ کیجئے۔ جب ان سے رابطہ کیا تو کہنے لگا کہ اب مجھے عشق حقیقی سے آشنائی ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب میں اللہ کا عاشق ہو گیا ہوں۔ تو عشق حقیقی ہوتا ہی اس سے ہے کہ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، جو کبھی شرمندہ کر دے اور کبھی شرمندگی کا سامنا ہو، اس سے عشق حقیقی نہیں ہوتا۔ لہذا مفہوم عشق کو اگر کسی نے روشن کیا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے عشق، تو وہ امام حسین نے، جناب زہرا کے بچوں نے، مولا علی نے روشن کیا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔